السلام علیکم۔ آج مجھے بھوکا رہتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ میری زندگی میں یہ مشکل وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھ سکوں کون آیا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر اسلم کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مجھے کچھ امید بھی نظر آئی، لیکن غصہ بھی آیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنی بیوی کو بھوکا رکھ کر باہر بڑے آرام سے گھومتا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذرا احساس نہیں کہ میں گھر میں بھوکی ہوں؟ میں تو بول بھی نہیں سکتی تھی، لقاحت اتنی تھی، لگتا تھا کہ ابھی بھوک کے مارے مر جاؤں گی۔ تب اس نے جیب سے ایک شاپر نکالا اور مجھ سے کہنے لگا، آ جاؤ، میں تمہارے لیے سیب کا مربع لیا ہوں۔ اس وقت کوئی مجھے مربع تو کیا زہر بھی دیتا تو میں کھا لیتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کچن میں گئی۔ اس نے پلیٹ میں کالی رنگ کا ایک ملہول سا نکالا اور مجھے کہنے لگا، لو کھا لو، اس سے تمہاری جان میں جان آ جائے گی۔ اسلم، یہ کیا ہے؟ یہ کھا کر بھلا کوئی زندہ رہتا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کوئی پھل وغیرہ لا کر دو، ابھی اس وقت میں کوئی کھانا تو نہیں بنا سکتی۔ تم باہر سے چاول ہی لا دو۔ میری بات پر اسلم نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دیکھو، میں اس وقت تھکا آیا ہوں، مجھ سے بحث مت کرو، یہ مربع کھا لو، اس سے تمہاری صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ میں کل سے تمہارے لیے راشن کا بندوبست کرتا ہوں، تم مجھ سے لڑا مت کرو۔ اسلم کی باتیں تو بس ایسی تھیں کہ انسان سنتا رہ جائے، مگر میری بھوک ابھی بھی نہیں گئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ کھانے کی کوئی اور چیز ہو جسے کھا کر اپنا پیٹ بھروں۔ رات پر اسلم سے میں شکوہ کرتی رہی۔ اسلم تحمل سے میری بات سنتا رہا۔ اب مجھے اسلم پر غصہ آ رہا تھا، مگر اس نے مجھے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ اگلے دن میں اسی انتظار میں تھی کہ اسلم آئے گا اور میرے لیے کھانا لائے گا، مگر اسلم پھر خالی ہاتھ آئے اور شام کو ان کے ہاتھ میں وہی مربع والی تھیلی تھی۔ میں بھوک کے مارے اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اسی مربع پر گزارا کر لیا۔ اسلم کہنے لگے، میرے حالات ان دنوں کچھ تنگ ہیں، اگر تم چاہو تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، کچھ دن رہ کر واپس آ جانا، میں تو تمہارے لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلم، ایسی بھی کیا غریبی کہ تم آٹے کا ایک تھیلا بھی نہیں لا سکتے؟ میری بات پر اسلم کو غصہ آ گیا۔ یوں ہماری لڑائی ہو گئی اور میں چپ ہو گئی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب میں بابا کے گھر چلی جاؤں گی، انہیں بتاؤں گی کہ میں نے ان کی پسند کے مطابق نبھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ شخص نبھانے کے لائق نہیں ہے، اس نے تو میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ مگر اس سب کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو وقت کافی بیت چکا تھا۔ اب ابا کے گھر جانا مناسب بات نہیں تھی۔ بیٹیاں دن کے وقت ہی باپ کے گھر جائیں تو اچھا لگتا ہے۔ یوں اجڑا چہرہ لے کر میں اپنے ابا کے گھر شام کے وقت نہیں جانا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو اسلم پھر گھر آ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان کے جانے کے بعد میں مسلسل سوتی رہی ہوں۔ گھر میں آج بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب میں نے اسلم سے شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے دل میں پکی ٹھان لی کہ اس کا دیا ہوا مربع نہیں کھاؤں گی۔ یہ نہ جانے مجھے کیا گھول کر کھلا رہا ہے۔ کل کو میں بیمار ہو گئی، میرا تو علاج بھی نہیں ہوگا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ 1 منٹ نہ رہوں گا۔ اس دن میں نے اسلم سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس کے دیے ہوئے مربع کو بھی نہ کھایا اور صبح تک یوں ہی گزارا کر لیا۔ پانی پیتی رہی اور گھر میں بڑے اخروٹ توڑ توڑ کر کھاتی رہی۔ صبح بڑی مشکل سے میں اپنی پڑوسن تسلیم کے گھر پہنچی۔ اس سے کھانے کو کچھ مانگا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھے اچھا خاصا ناشتہ کروا دیا۔ میں بھوکھوں ندیدوں کی طرح انڈے پراٹھے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا کھا کر مجھ میں کچھ جان آئی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ کہا کہ اسلم مجھے کھانا تک نہیں کھلاتا۔ میں ابا کے گھر جا کر انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری پڑوسن تسلیم بڑی عمر کی عورت تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی، فی الحال تم کچھ دن انتظار کرو، اگر تم یوں ہی اپنے باپ کے گھر جاؤ گی بلا جواز تو شاید تمہارا شوہر کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ دے یا یہ کہہ دے کہ تم نے اس پر الزام لگایا ہے، کیونکہ کوئی بھی معقول انسان اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہارا شوہر تمہیں کھانا بھی نہیں دیتا۔ میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں تاکہ تمہارا کام بھی ہو جائے اور تم پر بات بھی نہ آئے۔ ویسے میں نے تمہارے شوہر کو کل دن کے وقت ایک بڑی گاڑی میں گھومتے دیکھا تھا۔
اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اچھا خاصا صاحب حیثیت شخص ہے، مگر وہ جان بوجھ کر تمہیں بھوکا رکھتا ہے۔ خدا جانے اس کی کیا وجہ ہے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ میں تسلیم کے سمجھانے پر گھر آ گئی۔ اس کی بات تو صحیح تھی، مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ تسلیم نے مجھے یہ بھی کہہ دیا، تمہیں جب بھی بھوک لگے آ کر میرے گھر کھانا کھا لیا کرو، یہ روپے رکھ لو، بازار سے کچھ چیز منگوا لینا۔ میں تسلیم کی بات پر مطمئن تھی۔ اگلے دن اس نے مجھ سے میرے والد کا نمبر مانگا۔ میں نے اسے نمبر دے دیا۔ اس نے خدا جانے ابا کو فون کر کے کیا بات کہی کہ ابا میرے گھر دوڑے دوڑے آئے۔ اسی وقت اسلم بھی اسی وقت گھر آئے تھے۔ میری اور ان کی آج بھی ہمیشہ کی طرح کھانے پر لڑائی جاری تھی کہ بابا جان آ گئے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں خود ہی اپنے کانوں سے سنی اور اسلم کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ مجھ پر بات بھی نہیں آئی، کیونکہ ابا جان کو میری پڑوسن تسلیم نے یہی بتایا کہ میرے گھر سے روزانہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ ابا سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ میرے گھر آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا مجھے گھر جانے کا کہیں گے، مگر انہوں نے اسلم کو سمجھایا اور گھر واپس چلے گئے۔ میرا دل بھج سا گیا۔ اگلے دن میں پھر تسلیم کے پاس گئی، اسے سارا ماجرا بتایا۔ وہ کہنے لگی، تم صبر کرو، میں تمہارے لیے کچھ سوچتی ہوں، مگر تم جلد بازی میں کوئی قدم مت اٹھانا۔ تسلیم کی باتیں سن سن کر میں تنگ آ چکی تھی۔ ابا سے تو کچھ ہوتا نہ تھا۔ گھر آ کر میں نے فیصلہ کر لیا، کیا چاہے مجھے دارالامان ہی جانا پڑے، میں جاؤں گی، مگر اس شخص کے گھر نہ رہوں گی جو مجھے کھانے کے نام پر ایک روٹی تک نہیں لا کر دے سکتا۔ میں باہر کے چاول اور مربے کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ اس دن شام کے وقت میں اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ میں اس کے گھر سے جا رہی ہوں تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ بولا، تم یہاں سے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ آئندہ تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ محض کرنے والی باتیں ہیں، اس کے دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ جب میں پیار سے نہیں مانی تو ہم دونوں کی لڑائی ہونے لگی، یہاں تک کہ طیش میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس چکر سے میری جان چھوٹی، اب اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا، دروازے سے باہر جانے لگی۔ میرا غصہ دیکھ کر اس نے مجھے روک لیا۔ اب تم مجھے کس حق سے روک رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ پہلے تو پھر بھی تو میری بیوی تھی، اب میری کچھ نہیں لگتی۔ میں اپنی قیمت تو وصول کروں گا ہی۔ اس شادی پر میرا خرچ آیا تھا، سمجھ گئی تم؟ اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور پھر مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں روتی چلاتی رہی، چیختی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سمجھی اپنی اناق کی تسکین کے بعد مجھے چھوڑ دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کئی گھنٹوں کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو سامنے عجیب و غریب عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کے ساتھ میرا شوہر بھی تھا۔ اس نے ان عورتوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے میرے منہ پر پٹی باندھ دی، آنکھوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، میں بری طرح بے بس ہو چکی تھی۔ تب انہوں نے میرے ہاتھوں پر بھی رسی باندھ دی۔ میں روتی چلاتی رہی، کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے ان لوگوں نے ایک گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں تسلیم کی بات مان لیتی، اپنے شوہر سے لڑائی نہ کرتی، یا پھر سیدھا ابا کے گھر ہی چلی جاتی۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ خدا جانے میری منزل کیا تھی۔ اب تو میرے ابا کو بھی میرا شوہر یہی کہتا کہ میں خود کسی کے ساتھ بھاگ کر گئی ہوں، حالانکہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کا ازالہ کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر گاڑی چلتی رہی، یہاں تک ایک جگہ رک گئی۔ یہ ایک سنسان ویران سی جگہ تھی، یہاں پر کسی کی آواز نہیں تھی۔ میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے، خدا جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دل میں سوچ سوچ کر میں گھبرانے لگی۔ تب ایک عورت آگے بڑھی، اس نے ایک اور عورت کو ساتھ لیا۔ دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور مجھے کسی جانور کی طرح اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے۔ مجھے زور سے زمین پر پٹکا گیا، اتنے زور سے پٹکا کہ میری ہڈیوں سے درد کی ٹیس سی اٹھنے لگیں۔ میں کافی دیر یوں ہی کمرے میں پڑی رہی۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ منہ کھولنے کی بھی کوشش نہیں کی۔
کافی دیر کے بعد کمرے میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے دیکھا یہ ایک مٹی سے بنی جھونپڑی تھی جس میں ضرورت کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایک میلا گندا بستر بچھا ہوا تھا جس پر تکیہ رکھ کر مجھے لوٹایا گیا تھا۔ بوڑھی نے میرے اشارہ کرنے پر میرے منہ سے وہ ٹیپ ہٹا دی جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھولے اور مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں یہاں آ کر کیا کھانا کھاتی؟ مجھے اپنے گھر بار کی فکر ہو رہی تھی، مگر پیٹ بھرنا تو لازم تھا۔ جب میں نے اس عورت سے کھانا مانگا تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے میرے سامنے ایک روٹی اور سالن لا کر رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ میں کچھ جان آئی۔ میں نے عورت سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم لوگ مجھے کدھر لائے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب 2 ہٹھی کٹی عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ قابو میں کیے اور پھر وہی کالے رنگ کا مربع مجھے کھلانے لگی۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان سب کو چیخ چیخ کر پوچھوں، کیا آخر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مگر ان عورتوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ان سے بچ کر نکل نہیں پائی، اور ان کے جانے کے بعد میں ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں رہی۔ فوراً ہی مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا عجیب سی بدبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ کر آنکھیں کھول کر بیٹھی تو یہ وہی کمرہ تھا جس میں مجھے کل رکھا گیا تھا، مگر آج تو اس کا حلیہ پہلے سے بھی خراب تھا۔ تب اچانک میری نظر میرے کپڑوں پر پڑی۔ میرے کپڑے گندے میلے ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میرے بالوں میں بھی گرد مٹی اور دھول لگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا مجھے جانوروں کے باڑے میں باندھا گیا ہو۔ ایک ہی دن میں میرے کپڑے اتنے گندے کیسے ہو گئے؟ میں سوچنے لگی۔ میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں بس ایک چھپری میں محسوس تھی۔ مجھے کھانے میں وہی مربع یا ایک روٹی دی جاتی۔ اب میری زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ میری ہڈیوں میں درد رہنے لگا اور مجھے اپنی پچھلی زندگی کی باتیں بھولنے لگیں۔ ایسا لگتا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں کسی چیز کو دیکھتی تو مجھے عجیب سی دھندلاہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ مجھے دن رات نشے پر رکھا جا رہا ہے۔ میں نے ان عورتوں سے اب بات کرنا تک چھوڑ دی تھی۔ زندگی سے مکمل امید ہار چکی تھی۔ ایک دن نیند میں تھی کہ کسی نے میرے سر پر پانی گرایا۔ ٹھنڈا پانی اور سرد ہواؤں کی وجہ سے میں فوراً جاگ اٹھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں بیچ سڑک میں پڑی تھی۔ آس پاس تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور ایک بوڑھی عورت میرے سر پر چھوکی ہوئی تھی۔ عورت کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ اٹھو بیٹی اٹھو، جلدی کرو، عورت نے کہا اور مجھے اپنا ہاتھ دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کندھے کا سہارا دیا اور سامنے لا کر سبزی کی دکان میں لے گئی۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں سوال در سوال کیے جا رہی تھی، مگر میری آنکھیں ابھی بھی صحیح طرح سے نہ کھلی تھیں۔ اس نے مجھے سبزیوں کے کاؤنٹر کے نیچے بٹھایا اور میرے اوپر کچھ گٹھیاں رکھیں۔ مجھے کہنے لگی، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ باقی حقیقت کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ بوڑھی عورت کے کہنے پر میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی کچھ دن سے مجھے خود سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے جو کہا جاتا میں چپ چاپ مان لیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے بوری ہٹا کر مجھے کچی گاجر اور مولی کھانے کو دی۔ میں بھوکی تھی۔ کافی دن کے بعد زبان کا ذائقہ بدلا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے مولی لے لی اور اسے چبا کر کھانے لگی۔ مجھے تازگی کا ایک احساس ہوا۔ دنیا کچھ الگ سی نظر آنے لگی۔ اس عورت نے مجھے دوبارہ ان گٹھیوں کے نیچے دبا دیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد 2 ہٹے کٹے لوگ آئے اور عورت سے پوچھنے لگے۔ وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ بوڑھی نے میرے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پوچھ تاچھ کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے 3-4 گھنٹے بعد شاید کہ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ بوڑھی عورت نے دکان کا شٹر بند کیا اور پھر کمرے کی لائٹ آن کر کے مجھے اٹھنے کا کہا۔ اس نے سبزیوں کی گٹھیوں کے نیچے سے مجھے نکالا اور صاف پانی سے میرا منہ دھلایا۔
منہ دھو کر میں تروتازہ ہو گئی۔ اس نے اپنی کالے رنگ کی چادر مجھے اوڑھنے کو دی۔ میں نے چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ بوڑھی نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا کہا۔ یہ شام کے قریباً 8 بجے تھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تب وہ ایک کچے سے گھر میں داخل ہو گئی، مگر یہ گھر قدرے بہتر تھا۔ اس کا دروازہ لوہے کا تھا اور کافی مضبوط اور کشادہ گھر تھا۔ گھر داخل ہو کر اس نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس بٹھایا اور خود کھانا بنانے چلی گئی۔ اس کی بیٹی 10-12 سال کی تھی۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اپنا آپ صاف کیا۔ تب تک بوڑھی کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو پوچھنے پر بتایا کہ میں روزانہ بے کسی کی تصویر بنی اس کی دکان کے سامنے پڑی رہتی تھی۔ میرے سر پر چادر تک نہ ہوتی۔ میرے بالوں پر یوں مکھیاں بیٹھتیں جیسے میں گندگی کا ڈھیر ہوں۔ بوڑھی کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر مجھے دل میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس ہوتی۔ تمہارے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی۔ بالآخر ایک دن میں نے موقع پا کر تمہیں وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ دراصل بارش کی وجہ سے موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں تمہیں اپنی دکان میں لے آؤں، مگر پھر جب مجھے تمہاری حقیقت کا کچھ علم ہوا تو میں نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ دراصل یہ ایک دن پہلے کی بات تھی جب میں صبح ہی دکان پر آ کر بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 ہٹے کٹے آدمی آئے اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے سڑک پر لٹا کر واپس چلے گئے۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تم خود مجبور، بے کسی اور لاچار نہیں ہو۔ تمہیں اس صورت حال میں پہنچایا گیا ہے۔ میں ان لوگوں کو سمجھ گئی تھی۔ پہلے یہ تمہاری پوری نگرانی کرتے، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ تم ان کے دیے ہوئے نشے پر پورا دن آنکھ نہیں کھولتی تو انہوں نے تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیا۔ شام کو یہ آ کر تمہیں واپس لے جاتے تھے، مگر اس دن اللہ نے مجھے توفیق دی۔ بارش کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ اگر کسی نے پکڑ بھی لیا تو یہی کہوں گی کہ میں تمہیں بارش سے بچانے کو اندر لے آئی تھی، مگر خوش قسمتی سے ان لوگوں کی نظر تم پر نہیں گئی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ خدا کا شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے جب میں اپنے شوہر کے گھر سے نکلی تھی، مجھے کچھ یاد نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، مگر جب کچھ دن بوڑھی کے گھر رہی، کھانا پینا کھایا اور اپنے ذہن کو تروتازہ سا رکھا تو مجھے سب یاد آنے لگا۔ وہ لوگ میرے ساتھ برا کام کرواتے تھے جس کے بدلے انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک سڑک پر لٹا دیتے تھے۔ آنے جانے والے مجھے دیکھ کر کچھ پیسے ڈال جاتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے پیسے وصول کر رہے تھے۔ میں نے سوچا پولیس میں جاؤں۔ بوڑھی نے کہا تمہیں ان پولیس والوں سے کیا انصاف ملے گا؟ بوڑھی عورت کی بات صحیح تھی۔ پہلے بھی تسلیم کی بات نہ مان کر پچھتا رہی تھی۔ اب سوچ لیا کہ کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ اب میں بوڑھی اماں کی بیٹی بن کر ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نے جو پڑھا لکھا تھا وہ آج میرے کام آ رہا ہے۔ میں ان کی بیٹی سمیت محلے کی اور بھی لڑکیوں کو پڑھاتی ہوں۔ جو وقت بچتا ہے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرتی ہوں، اور اس پڑھائی اور مطالعے کی وجہ سے میرے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، اور میری زندگی میں اس سے قیمتی خزانہ میرے خیال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔